جائے گی۔ ویسے ہمیں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شروع کر لینا چاہیے تاکہ ہم چغلی سے بچ سکیں، ہم غیبت سے بچ سکیں، ہم حسد سے بچ سکیں۔ مجھے بہت سارے کالر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ باجی آپ ہمیشہ خواتین کو تلقین کرتی رہتی ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ ریڈیو ایک پبلک پلیس ہے، لیکن ظاہری بات ہے میں خود عورت ہوں تو میرا زیادہ تر خطاب جو ہے وہ خواتین کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ ہمارے بھائی بھی بہت زیادہ ماشاءاللہ اس پروگرام کو سننے والے ہیں، اکثر کال بھی کرتے ہیں۔ آپ کی جو ہے وہ عزت دینے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر میرا خواتین کے ساتھ ہوتا ہے کہ میں ان کے ساتھ ہی براہ راست میرا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اہم نصیحت جو ہے وہ ان کو کر لی جائے تو کیوں نہ ہم وہ ذکر جو ہے وہ شروع کر لیں جس ذکر کو کرنے سے نہ ہم کوئی چغلی کریں گے، نہ غیبت کریں گے، نہ کسی کا دل دکھائیں گے، کیونکہ دل آزاری جو ہے نا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے گناہ معاف کر دے گا۔ مجھ سے جو ہے نا کسی نے سوال یہ بھی کیا تھا کہ کسی لیڈر کا نام لے کے کہ وہ لیڈر ہے، میں نام تو نہیں لوں گی کیونکہ ومن ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی قیامت والے دن اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ ویسے تو وہ لیڈر اس قابل نہیں ہے کہ ان کی پردہ پوشی کی جائے، کیونکہ جو ظلم کرے کسی انسان کے اوپر اور انسانوں کے حقوق جو ہیں وہ کھا جائیں تو ان کے نام تو سب کو ظاہری بات ہے پتہ ہی ہوگا کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیا ان کی بخشش ہو سکتی ہے؟ بھاجی آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو وہ بھی مطلب آنکھوں میں آنسو آ جائے تو جو ہے وہ آنسو گرے بھی نہ تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو سوال سن کے ہنسی بھی آئی ہے، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ جو اس کے معاملات ہیں نا حقوق العباد کے، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ معاف کرے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیث پاک ہے کہ اگر انسان کو زندگی عطا کی جائے وہ ساری زندگی جہاد کرتا رہے، وہ اس جہاد پہ مار جائے اور پھر دوبارہ عطا کی جائے وہ پھر وہ جہاد جو ہے کرتا رہے۔ لیکن اگر کسی کا اس نے دل دکھایا ہوا ہے، اگر کسی کے اس نے حق مارے ہوئے ہیں، بجلی کے بل جو ہے وہ ڈبل کر کے بھیجے جا رہے ہیں، جو حکومت کا پیسہ جو ہے وہ عوام کا پیسہ لوٹ کے باہر لے کے آیا جا رہا ہے، تو ایسے حقوق جو ہے نا وہ اللہ پاک معاف نہیں کرتا۔ ہاں اگر نمازیں چھوڑی ہیں، جیسے میں نے آپ کو ایک طائف کا واقعہ سنایا تھا، بخاری شریف میں آیا تھا کہ کتے کو پلانے والی ایک عورت، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پانی پلانے کے صدقے میں بخش دیا تھا، کیونکہ وہ اس کا معاملہ، وہ اس کا گناہ ذاتی تھا، اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ جو اللہ معاف کرے شراب پینا یہ تو بہت کبیرہ گناہوں میں ہے، لیکن کیونکہ یہ معاملہ انسان کا ذاتی طور پہ آ جاتا ہے اس لیے وہ گناہ اللہ پاک معاف کر دیتا ہے۔ لیکن وہ جو انسان کے انسانی حقوق ہیں، کہتے ہیں کسی نے ایک بالشت یعنی ایک ہاتھ کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کیا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو سات توکے بنا کے نا زمینوں کے تو اس کے گلے میں ڈال دیا گیا وہ رسی، اب ان کو لے کے اس کا بوجھ نہ چل کے دکھاؤ۔ تو ایک اللہ پاک معاف کرے، ہم تو سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یہ زمین کے بارے میں آیا ہے۔ اس کی اگر حدیث کا مفہوم لیا جائے تو اس کے اور بھی بہت سارے مفہوم بنتے ہیں، کسی کا حق مار لینا، کسی کی حق تلفی کر دینا، کسی دل آزاری کر دینا۔ تو یہ جو ہمارے الفاظ ہیں یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا بول رہے ہیں، کس طرح بول رہے ہیں، یہ الفاظ جو ہے اگلے بندے کو کتنا دکھی کر سکتے ہیں اور اس کو وہ کب تک یاد رہ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت تو ہمارے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن انسان معاف کر بھی دے تو وہ بھولتا نہیں ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں وہ الفاظ بولے ہی نہ جس کے بعد ہمیں معافی مانگنی پڑے۔ ہمیں اپنے جو ہے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اپنی منہ اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو آج سے ہم سب بہن بھائی، کیونکہ جو میں سب سے جو ہے مخاطب ہو کے کہوں گی کہ ہم ایک عہد کرتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے، اور یہ کام تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب مخلوق سے دوری ہو۔ بہت زیادہ مخلوق کے بیچ میں اگر رہنا اور ایسی مجالس میں شرکت کرنا کہ جہاں پہ پہلے تو مذاق چھڑوں اور بعد میں لڑائی پہ ختم ہو جائیں، کیونکہ جب انسان زیادہ باتیں کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تو پھر وہ گناہ کی طرف بھی جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ کوئی نہ کوئی ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ گناہ کا باعث بن جاتے ہیں یا اگلے بندے کی تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو جتنا ہو سکے ہمیں وہ خواتین کے لیے کہ اپنے گھروں میں مصروف رہیں، جو کام کرتی ہیں ان کو میرا بہت سلام ہے، لیکن یہ ہے کہ کام کے بعد کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں رہیں اور نماز پنجگانہ ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، جب فارغ ہوں دیکھیں کہ اب ہمارا کوئی ایسا ٹائم ہے جس میں ہم جو ہے وہ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، تیسرا کلمہ پڑھیں، درود و سلام کا جو ہے نا وہ ورد کریں۔ اللہ رب العزت ہمارا جو ہے وہ پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔